الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن اللہ غفور الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھ رہے تھے وہ اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے تھے پاکیزہ اور حلال تم نے کھانا ہے، شیطان کی پیروی نہیں کرنی، اور جو شیطان ہے تمہارا کھلا دشمن اور تم کو بے حیائی کا اور بے فحشا کا تمہیں حکم دیتا ہے اور تمہیں بری باتوں کا حکم دے گا، تم وہ بات اللہ پر نہ کہو جو تم کہتے ہو۔ اور پھر آگے جا کر ان لوگوں نے کہا جو کافر جو اس کو نہیں مانتے، انہوں نے کہا ہم تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج پر نہیں کریں گے، ہم دین کی بات ادھر اللہ ہمیں بتا رہے ہیں اپنے باپ دادا کا جو باتیں ہیں ان کو چھوڑنی ہے، جو صحیح میری کتاب کے مطابق زندگی تم نے گزارنی ہے۔ اولو آباؤہم لا یعقلون کے آباء و اجداد اگرچہ وہ عقل نہیں رکھتے تھے کچھ بھی اور نہ ہدایت یافتہ تھے، اور ان کی مثال اس طرح دی کوئی ایک آدمی بات سنتا ہے، صرف آواز اور پکار سنتا ہے اور وہ بہرا گونگا اور اندھے کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب پہلے لوگوں کو عام خطاب تھا، اب مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، مومنین کو کی طرف خطاب اسپیشل ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان والا کہتے ہیں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا تمغہ ہے انسان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کھاؤ من طیبات ما رزقناکم، جو بھی ہم نے تم کو رزق دیا ہے پاکیزہ پاک کھاؤ، تم کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت، تندرستی، کتاب، ہدایت اور جتنی چیزیں رب العزت نے دی ہوئی ہیں، زمین آسمان اور چاند سورج ستارے اور جو پھل جن چیزوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اللہ رب العزت کے لیے اس کا شکر کرنا، اس کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ واقعتاً اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ رب العزت کو ماننے والے ہو، اس کا حکم بجاوری کرنے والے ہو۔ دو حرام چیزیں میں تم کو بتا دیتا ہوں، کیا چیزیں حرام ہیں؟ انما حرم علیکم المیتۃ، مردار ہم نے تم پر حرام کر دی ہے، خون حرام کر دی ہے۔ تیسری بات لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا، یہ اسپیشل نام دیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، جو بھی چیز پکاری جس کے اوپر پکارا جائے، نام لیا جائے غیر اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی دیوی دیوتا، کسی بت کا، کسی شخصیت کا نام لیا جائے اور اس کو گوشت کو کھایا تو وہ حرام گوشت ہوتا ہے۔ یہ انسان کو، مومن بندے کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بعض اوقات آدمی کہتا ہے میں اصالِ ثواب کے لیے اس آستانے پر اس چیز کو لے کر جا رہا ہوں، مزار پر لے کر جا رہا ہوں، وہاں جا کر ذبح کروں گا۔ جہاں مرضی آدمی ذبح کرے، اگر اصالِ ثواب کی خاطر ہے تو جہاں بھی ذبح کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ پہنچا دے گا وہاں، لیکن وہ غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کسی جگہ پر لے کر جائیں، کسی آستانے پر لے کر جائیں، دوسرے مقام پر فرمایا علی النصب، اور وہاں جا کر اگر تم لے کر جاتے ہو اور اللہ کا نام اس کے اوپر لینا ہے تو پھر اللہ کے لیے جہاں مرضی بیٹھ کر وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں، وہاں لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور ایک بات اور اس میں تخصیص کر دی، بعض اوقات انسان کے اوپر حالات اس قسم کے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کے اوپر مشکلات اس قسم کی ہو جاتی ہیں اور وہ مجبور ہو جاتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی بندہ مجبوری کی حالت میں کسی جگہ اس کی جان کا خطرہ ہے اور وہ زیادتی کرنے والا نہیں ہے اور نہ حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی نہیں گناہ کہ وہ وہاں سے کچھ اپنی جان بخشی کے لیے کچھ کھا لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے، میں نے بتایا تھا یہاں، اور رب العزت نے اس بیچ میں اپنی توحید کا بھی ذکر کیا، حلال حرام کا بھی ذکر کیا، عبادات اور احکام، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری چیزیں باتیں بتا رہے ہیں آگے، یہ ساری سسٹم آگے ہمیں اس کے بعد جو آیت 174 آئے گی اور 75 آئے گی، اس میں بتائیں گے کہ جو میری باتوں کو چھپاتے ہیں، جو میرے احکام کو چھپاتے ہیں، تو ان کا کیا حشر ہوگا، ان کا کیا معاملہ ہے۔ ابھی ہم نے صرف 172 173 نمبر آیت پڑھی ہے، اور اس میں یہی کہا گیا کہ تم نے کھانا ہے پاکیزہ کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس کا نام لے کر، اور خنزیر کا گوشت نہیں کھانا، اور مردہ نہیں کھانا، اور خون نہیں کھانا، اور اس کی تفصیل، اور جو مجبور ہو وہ اس سے فلا اسم علیہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو مجبور ہو جائے کسی جگہ پہ کے اوپر تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، کیونکہ اس کے دل کا ارادے کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے اس چیز کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق